السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کتابیوں کا ایک گروپ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہود و نصارہ دلائل دینے کے باوجود اس کو نہیں مانتے اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ یعنی حق کو قبول نہ کرنا، بلکہ وہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ڈاؤٹس ڈال کر انہیں دین سے ہٹا دیں۔ اس کی بھی وہ ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے کے ڈاؤٹس ڈالتے تھے اور منحرف کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ تو مثال کے طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ جب ان کو نبی مانتے ہیں تو ان کا امتی بن کر رہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ان کے کہنے کے مطابق قیامت تک رہے گی۔ اور مسلمان جو کہتے تھے کہ اسلام نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکم کے نازل کرنے کے بعد اس کو منسوخ کر دے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی، تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اس طریقے کے باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کرتے بلکہ یہ ساری باتیں کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہودی جو ہے اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کا جو خیال ہے کہ وہ ان کو گمراہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ سے کفار کا ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہندوستان کی حالت بھی دیکھیں، وقتاً فوقتاً جو ہے یہ کفر و ارتداد کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نوجوان لڑکیوں کو جو ہے محبت کے جھانسے میں پھنسا کر ان کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فلمز اور ڈرامے اور پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس کو سن کر دیکھ کر مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وما یضلون، یہ یہودی عیسائی جو ہے انہیں گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو وہ تو صحابہ کی عظمت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ایمان کو ڈال دیا تھا اور وہ مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم تھے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی فکر کریں اور اس بات پر توجہ دیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر اور جس کو کرنے اور سننے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمزوری آئے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے بچیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
آیا نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں جو اہل کتاب ہے ان کے عوام سے کہا گیا تھا کہ توریت اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم موجود ہے اور جو ہے تمہیں اس کا شعور نہیں، اور بغیر علم کے بغیر شعور کے تم جو ہے صرف جو ہے دشمنی کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ انکار کرتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو توریت اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ کے علامات کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں اس کا علم تھا، اور وہ ان آیات اور علامات کو جانتے تھے، اس کے گواہ تھے، لیکن جب عوام اہل کتاب یا عوام مسلمین جو ہے ان سے ان آیت کے متعلق ان سے سوال کرتے تو صاف طور پر وہ انکار کر دیتے، حالانکہ ان کو اس بات کا علم تھا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے ساری باتیں، علامات دیکھنے کے باوجود بھی تم جو ہے کفر کرتے ہو۔ آیہ نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ وہ یہودی اور عیسائی علماء جو حق کو چھپاتے تھے یا حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے، ان کے دو طریقے تھے۔ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو آیتیں اس میں دلالت کرتی تھی، اس میں آیتیں تھیں، اس کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ ساری باتیں ان کی کتابیں میں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی وہ منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیتیں میں ان کے اس طریقے کی مذمت فرمائی۔ اب ان کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پر، نبوت کی علامات پر دلالت کرنے والی جو آیتیں تھیں ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے، یا تو یہ ہے کہ ان آیتوں کو وہ بدل دیا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے پکڑے جاتے تو اس کی تعویل غلط طریقے سے کیا کرتے تھے، اور انہیں اس بات کا علم بھی تھا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ باطل طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، یعنی لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو جو ہے جانتے ہوئے چھپانا، یہ دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ آیہ نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی علماء کی ایک سازش کو اور ان کی ایک چال کا پردہ فاش کیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ عرینا مدینہ کی ایک بستی کے 12 علماء یہود نے ایک دوسرے سے کہا کہ یعنی ایک سازش کی انہوں نے کہ تم جو ہے صبح کے وقت جو ہے ان کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ اور گواہی دو کہ محمد حق ہیں اور صادق ہیں، اور جب شام کا وقت ہو تو تم جو ہے اسلام سے پھر جانا، اور اس کی وجہ یہ بتانا کہ ہم اپنے علماء سے رجوع کیا اور ان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا، تو ہمارے علماء نے ہماری کتاب کی روشنی میں یہ بتایا نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اور تم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ غیر معتبر دین ہے، اس لیے ہم نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی ہی دین کی طرف رجوع کر لیا، اور یہ تمہارے دین سے بہتر ہے۔ یہودی علماء یہ اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ جو ہے مسلمانوں کی دل میں
شک اتر جائے کہ جب یہودی بڑے بڑے علماء ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں اور پھر جو ہے شام کے وقت ہی پھر جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں کمی ہو، تو یہ شک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں کی، اور یہودی رات دن اسلام کی مخالفت میں نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان کے اس راز کو فاش کر دیا اور ان کے مکر کو چلنے نہ دیا۔ مسلمان پہلے سے ہی باخبر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی کہ یہ ایسا ایسا کرنے والے ہیں، تو ان کی سازشیں پکڑی گئی، اور آج تک کفاروں کی یہ چالیں اور یہ سازشیں چلتی آ رہی ہیں، ہمیشہ سے چلتی رہی ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی چالوں کو سمجھیں اور وقتاً فوقتاً اپنے علم کے مطابق اسلام کا دفاع کرتے رہیں۔ آیا نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کے پیروں ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ فرمائیے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور انہوں نے کہا تم یہ بھی نہ مانو کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے۔ آپ فرمائیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی یہودیوں کہتے تھے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اپنے لوگوں سے کہتے تھے، یعنی ان کی ایک سازش تھی، اپنے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اسی بات کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب اور شرافت، فضیلت کیسے مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے اپنے لوگوں کو تم سب سے برتر ہو۔ اور یہودیوں کے یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے اور کسی قبیلے کو نبوت ملی نہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل سے تھے، لہذا ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہے، لہذا یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بہانے سے جو ہے لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھارتے تھے اور اپنے دین پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرما دیا کہ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے حبیب آپ فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ میرا فضل ہے، جسے چاہے میں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں کیا بلکہ میں جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کی اہلیت رکھنے والا شخص کو پیدا فرما دیتا ہے، بلکہ وہ عام انسانوں کے اعتبار سے نبی کی حقیقت اس میں بہت زیادہ خصوصیت ہوتی ہے کہ نبی کے اندر وحی کے حاصل کرنے کی استعداد، طاقت ہوتی ہے۔ عام انسان جو ہے اپنی عقل کی بنیاد پر سب کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کے ذریعے ادراک کرتا ہے، جنات اور فرشتوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے کلام کو سنتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس میں ایسی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے جس کی بنیاد پر کہ اس پر وحی نازل کی جا سکے، اور عام انسانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں
ان یہودیوں کا رد فرما دیا کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صرف بنی اسرائیل میں ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ نبی بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے لیے خاص نہیں فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبوت جو ہے یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، یعنی آدمی اعمال کی وجہ سے ترقی کرے، پرہیزگار بن جائے تو اس وجہ سے وہ نبی نہیں بن سکتا، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفاروں کی سازش سے بچائے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔